بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے کوئی سوال کرتا ہے، کسی چیز کو طلب کرتا ہے، تو بعض اوقات دوسرا شخص اسے وہ چیز مہیا کر دیتا ہے۔ مانگنے والا دوبارہ سوال کرتا ہے، پھر سوال کرتا ہے، یا بار بار سوال دہراتا ہے، بار بار کوئی چیز طلب کرتا ہے، تو دوسرا شخص دینے والا اکتا جاتا ہے اور دوبارہ دینے سے انکار کر دیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اس کی کال سننا بند کر دیتا ہے، اسے دیکھ کے رستہ بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان بار بار کسی دوسرے انسان سے سوال کرے، کوئی چیز طلب کرے، تو دوسرا انسان ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا پروردگار رب العزت وہ ذات ہے، وہ پاک ذات ہے کہ جس سے سوال نہ کیا جائے، جس سے چیز طلب نہ کی جائے تو رب العزت ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بندے، یہ دھرتی میری ہے، یہ زمین و آسمان میرا ہے، ہر چیز پہ میں قادر ہوں، مجھ سے سوال کرو، بار بار مجھ سے مانگو، وہ کون سی چیز ہے جو میں تمہیں عطا نہیں کر سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی میں کچھ انشاءاللہ آپ کے سامنے آداب رکھوں گا دعاؤں کے، کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اور کس طرح ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے کہ ہماری ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص تم میں سے اللہ سے کوئی سوال کرے، کوئی چیز طلب کرے، تو اچھے سے طلب کرے، اچھے سے مانگے، دعا اچھے سے اللہ کے سامنے مانگے۔ یہ نہیں کہ بعض اوقات انسان دعا مانگ رہا ہے، سوچیں کہیں اور ہیں، ان کا خیالات انسان کے کہیں اور ہیں، مانگ اللہ سے رہا، پتہ ہی نہیں ہے میں کیا مانگ رہا ہوں، اور یقین بھی نہیں ہے کہ میں اللہ مجھے یہ عطا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ فرمایا جب بھی اللہ کے سامنے سوال کرو تو اللہ کے سامنے اچھے طریقے سے سوال کرو، اچھے طریقے سے اللہ رب العزت سے مانگو، اور یہ تم میں سے ہر کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے یہ چیز عطا فرما دے، اگر تو چاہے تو نہ عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت اپنی مرضی کا آپ خود مالک ہے۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے، مجھے یہ چیز عطا فرما، اللہ رب العزت اسے انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور جب بھی دعا کرے یقین کے ساتھ دعا کرے، مانگنے والے کو یقین ہو کہ میں یہ دعا اللہ سے مانگ رہا ہوں اور میری دعا وہی رب العزت پوری کرنے پہ قادر ہے، وہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ رب العزت سے نہیں مانگیں گے تو کس طرح پہ جا کے مانگیں گے؟ یقین کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ اپنا سوال، اپنی تنگی، اپنی پریشانی، اپنی ضرورت، اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھو، پورے یقین کے ساتھ میں مانگ رہا ہوں، اللہ رب العزت میری دعا ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ جب اس یقین کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ انسان اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کو ضرور نوازتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، ادب کیا ہے کہ جب رب العزت سے کوئی دعا مانگی جائے، جب رب العزت سے کوئی حاجت رب العزت کے سامنے رکھی جائے تو اللہ سے جب مانگنا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہچکچاہٹ سے نہیں مانگنا، زیادہ سے زیادہ مانگنا ہے، کیونکہ ہم دنیا کے کسی بادشاہ سے سوال نہیں کر رہے، ہم اس شہنشاہ سے سوال کر رہے ہیں جو دنیا و آسمان، زمین و آسمان کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے۔ جب اس کے سامنے ہم اپنی ذات کو دیکھ کے نہ مانگے، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، میں اپنی اوقات سے بڑھ کے مانگ رہا ہوں، ایسا نہیں، رب العزت کو مد نظر رکھتے ہوئے مانگے کہ وہ رب العزت ہے، ہر چیز دینے پہ قادر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے تخت پہ بٹھانے والا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے پیٹ سے نکالنے والا ہے، یہ میرا رب العزت ہے جو آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب بھی مانگو اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ سوال کرو، وہ رب العزت خوش ہو کے تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور جب بھی رب العزت سے سوال کرنا ہے خشوع خضوع کے ساتھ مانگے، عاجزی کے ساتھ مانگے، اللہ کے سامنے گر گرا کے مانگے۔ اگر نہیں مانگنا آتا، اگر رونا نہیں آ رہا، اللہ سے مانگنا نہیں آ رہا، تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ کے گھر میں بچے موجود ہوں گے، ان سے مانگنا سیکھ لیجئے۔ جب انہیں کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، کسی چیز کی طلب ہوتی ہے تو وہ گر گراتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ بار بار تکرار کرتے ہیں، آخر والدین مجبور ہو جاتے ہیں اسے وہ چیز دینے پہ۔
جب بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے تو بعض اوقات ایک کلمات کو ایک دعا کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت خود پکار کے کہتے ہیں اے میرے اللہ اس بندے کو مجھ میں داخل فرما دے۔ جب بندہ آگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ آگ سے پناہ طلب کرتا ہے دوزخ سے پناہ طلب کرتا ہے تو دوزخ پکار کے اللہ کو کہتی ہے کہ اے رب العزت اس بندے کو مجھ سے دور کر دے۔ جب 3 مرتبہ وہ دوزخ سے آگ سے بچنے کا اللہ سے سوال کرتا ہے، تکرار کرو، گریہ زاری کرو، بار بار اللہ رب العزت سے مانگو، جھکو سجدے میں گر جاؤ، رونا نہیں آتا، رونے والا منہ بنا لو اللہ کے سامنے، عاجزی کے ساتھ مانگنا شروع کرو اور رب العزت ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور آخری بات کہ جب بھی اللہ رب العزت سے مانگنا ہے تو جلد بازی نہیں کرنی۔ مطلب کیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ دعائیں مانگ لیں، 1 دن مانگی، 3 دن مانگی یا ہفتہ مانگی یا کچھ عرصہ زیادہ مانگی تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ کہ شخص کیا کرتا ہے، بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ جلد باز ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ شاید رب العزت میری دعا قبول نہیں فرما رہے ہیں، میری دعا قبول نہیں ہوگی تو وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے نا۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے مانگو، انتظار کرو، شاید کہ جو چیز تم اللہ رب العزت سے طلب کر رہے ہو، تم چاہتے ہو، تمہاری سوچ یہ ہے کہ وہ تمہیں ابھی چیز مل جائے، یہ وقت تمہارے لیے بہتر اس چیز کو حاصل کرنے کا، لیکن شاید اللہ کے ہاں وہ وقت بہتر نہ ہو، اللہ رب العزت کچھ وقت کے بعد تمہیں وہ چیز عطا کرنا چاہتا ہو جو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کے سامنے عاجزی سے مانگو، اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ مانگو، سوال کرو، اچھے طریقے سے سوال کرو۔ جتنی بھی دعائیں ہیں جو آپ لوگوں کی قبول نہیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ یہ طریقے آپ اپنانا شروع کر دیں، اللہ رب العزت آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔